جاتا رہا، بائیں آگامی مطالعے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ اہل ایمان کی جماعت جنہیں نفع و نقصان کا احساس ہونا چاہیے، جنہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سا عمل نفع بخش ہے اور کون سا عمل نقصان دہ ہے، کون سا عمل فائدہ مند ہے، کون سا عمل ہمارے لیے ہانی کارک ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ افسوس وہ احساس ختم ہو چکا، وہ احساس مر چکا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو، ہماری قوم کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے کس عمل سے ہمیں فائدہ ملنے والا ہے اور کس عمل سے ہمیں نقصان پہنچنا ہے۔ اسی حالت کو دیکھتے ہوئے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ وائے ناکامی مطالعے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی مطالعے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تم ہی سرفراز رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، عملاً مسلمان ہو جاؤ۔ بولی بھی بتائے کہ یہ مسلمان ہے، چلنے کا انداز بھی بتائے کہ مسلمان ہے، کھانے پینے کا طریقہ بھی بتائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر تم عملاً مسلمان ہو جاؤ گے تو الحمدللہ رب غنی و جبار نے فرمایا کہ تم سربلند ہو۔ محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اور وہی پسندیدہ دین اللہ نے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے۔ جو دین رب کو پسند ہے وہ دین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم اہل ایمان کو عطا فرمایا، اور اس دین پر چلنے کے لیے جو تھیوری اور قانون عطا فرمایا ہے، جس قانون کے مجموعات کو ہم قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن ہے۔ اس پسندیدہ دین کے اصول اور ضابطے قرآن کی شکل میں، اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو شروع سے اخیر تک حق ہی حق ہے، سچ ہی سچ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر اہل ایمان احکام قرآن پر عمل کرے یقیناً وہ نجات یافتہ ہے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ جس دین کا قانون قرآن کی شکل میں اللہ نے فرمایا، عطا فرمایا، اور اس قرآن کو شک و شبہ سے پاک و صاف رکھا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ ڈالنے کی ناپاک کوشش کرے یا کیا ہے، وہ سب کے سب اب تک ناکام ہوئے ہیں، اور الحمدللہ صبح قیامت تک وہ ناکام ہوئے۔ وہ کتاب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رحمت کے صدقے اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ ضرورت تو تھی کہ ہم وہ کتاب کو سمجھ کر پڑھتے، پڑھ کر سمجھتے، ضرورت تھی اس کتاب کے حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ جاننے کی ضرورت تھی جو کتاب ہم سمجھتے، پڑھتے، پڑھ کر سمجھتے، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ کتاب پڑھتے، پڑھ کر سمجھتے، اور پھر رب تبارک و تعالی کے تعلق سے ہمیں علم ہوتا، ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارا پروردگار اپنی بارگاہ میں کس عمل کی بنیاد پر
نتیجہ اس کا کیا ہے کہ دنیا میں ایک راہ سے کوئی ترقی کر رہا ہے، لیکن میرے دوست اصل اعتبار سے، نبی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے قوم مسلم نہایت ہی خسارے اور نقصان ہے، اور اس خسارے اور نقصان کی ہماری قوم کو قطعاً کوئی احساس نہیں، نہیں احساس اس قوم کہ زمین بھر چکا ہے۔ ہاں، لاکھ جب آتی ہے یہ قوم، لاکھ جب آتی ہے تو یاد رکھتا ہے کہ فلاں نے ہمیں لاکھ مار رکھا، جبکہ ہمیں چاہیے یہ بات کہ لاکھ ہم آئے، چوٹ ہمیں لگے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ چوٹ ہمیں لگی تو کیوں لگی۔ مطلب جس قوم کو باعزت زندگی گزارنا چاہیے، جس قوم کو دیکھ کر دنیا کے ان قوموں کو راستہ ملنا چاہیے تھا جن قوموں کے پاس مستقل تھیوری زندگی کی نہیں ہے، مستقل قانون زندگی کا جس قوم کے پاس نہیں ہے، اس قوم کو دیکھ کر ان لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ حاصل کرنا چاہیے۔ آج یہی قوم غیروں کے طریقے کو اپنا رہی ہے اور اپنا فخر محسوس کر رہی ہے۔ آج ہم اپنی کمیوں کی تشخیص کرتے ہیں اور نہیں اصلاح کا شوق بیدار ہوا کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ فلاں قوم ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے، ویسا کر رہی ہے۔ میرے دوست، یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ 2014 کا معاملہ، 2014 سے کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا معاملہ ہے میرے دوست۔ اسلام کو بند کرنے کے لیے، اسلام کو بند کرنے کے لیے اور اسلام کو سمیٹنے کی بڑی کوششیں کی، بہت کوشش کی، اسلام سمٹ جائے، کمرے میں بند ہو جائے، فلاں کو مار دو اسلام ختم ہو جائے گا، فلاں کو مار دو اسلام تمام ہو جائے گا، فلاں کو مار دو اسلام بند کمرے میں سمٹ جائے گا۔ یہ آج کی سازش نہیں ہے، یہ بہت پرانی سازش ہے۔ تب کی سازش ہے جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پہ ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تب کی یہ سازش ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، اسے سمیٹ دیا جائے۔ میرے دوستو، آج کی تاریخ میں انہی کے وارثین اس دھرتی پہ ہیں، انہی کے جانشین اس دھرتی پہ ہیں، انہی کے ماننے والے اس دھرتی پہ ہیں، اور نت نئے طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور زیر کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ صبح قیامت تک ناکام رہیں گے، صبح قیامت تک وہ ناکام رہیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قوم مسلم کو ذلیل کرنے کے لیے، اسلام کو زیر کرنے کے لیے کیا کوشش ابھی دنیا بھر میں نہیں ہو رہی ہے۔ صرف اس بھارت کی بات نہیں، دنیا بھر میں کیا کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے آفیسرز ہیں جو اسلام کے خلاف منصوبے بنائے جاتے ہیں اور پٹاخہ باہر چھوڑا جاتا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں اور عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ بڑی بڑی جگہیں ہیں جہاں صبح سے شام تک عظمت اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے نقشہ تیار کیا جاتا ہے، میپ تیار کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، زبان کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کا بھی سہارا لیا گیا۔ موقع بموقع ناپاک فلمیں نکالی جاتی ہیں، جیسے ابھی ہم تو ہمارے بارے، ہم تو ہمارے بارے، میں ان نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان گواروں سے وہی حیات و موت کا نشانہ کیا گیا ہے۔ مسلمہ عورت کو کیا ہے، بچہ یہ پیدا کرتے اور بہت بچہ پیدا کرتے، تو میرے بھائی آپ کو کس نے روکا؟ کو کہنا چاہتا ہوں، اقتدار اور کرسی کے گھمنڈی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، تم انیک شادیاں کرو نا، رزاق اللہ ہے، انیک بچے پیدا کرو، رزاق اللہ ہے، تمہیں رزق دے گا، تمہاری اولاد کو
दो परेशानी, मियाँ क्या खाता है, दो परेशानी, मियाँ कैसे रहता है, दो परेशानी। ये मेरे भाई आप परेशान ना हो, जिसने पैदा किया है सबको उस पर यकीन कीजिए, वो सारा मसला हल फरमाएगा इंशाअल्लाह। फरमाता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। उस दौर में भी रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को रोकने के लिए, इस मिशन को बेजान करने के लिए कुफार और मुशरिकीन ने, यानी खुदा और रसूल की वहदानियत और रिसालत से इनकार करने वालों ने उस दौर में भी इस्लाम को मिटाने की, मुसलमानों को सफ़ाई हस्ती से खत्म करने की बहुत लंबी चौड़ी कोशिशें की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आज तक महफूज है। पूरी दुनिया में अगर कोई धर्म, कोई मजहब, कोई दीन अगर चमक रहा है, दमक रहा है, तो वो इस्लाम है मेरे दोस्तों। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। इक़्तिदार वाले आएंगे, मर जाएंगे, जहन्नम में चल जाएंगे, लेकिन इस्लाम का बोलबाला रहेगा, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों का दीन नहीं है, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। जिसने कबूल किया उसे मुसलमान कहते हैं। ये स्पेशल मुसलमानों का नहीं है, बल्कि हर फर्द के लिए नफा बख्श है, हर इंसान के लिए नफा बख्श है, हर आदमी के लिए लाभदायक है जो उसे कबूल करता है। जिसने कबूल किया उसे मुसलमान कहते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। दुनिया मिटाने के चक्कर में और आदमी लाखों गजा पकती जा रही है वो कौम, ये खासिर खाइब और नाकाम कौम और पकती चली जा रही है। बंद कमरे में एसी में एक बार अगर वो कोई नापाक मंसूबा तैयार कर देती है तो वो समझती है कि बस सिर्फ दरवाजा खुलने की देरी है। दरवाजा खुलेगी, वो दरवाजा खुलेगा और मुसलमान इस्लाम तब ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। दरवाजा खुलता है, फिश हो के रह जाता है। मेरे दोस्तों, जब जिस दीन का फैलाने वाला, जिस दीन को आगे बढ़ाने वाला, जिस दीन की रोशनी से पूरी दुनिया को मुनव्वर करने वाला खालिक़े कायनात है, तो मखलूक उस दीन को क्या रोक सकती है, मखलूक उस दीन को क्या पाबंदी कर सकती है। ये उनकी नादानी है, उनकी जिहालत है, उनका गलत सोच है कि हम ऐसा करेंगे तो मुसलमान सब में हस्ती से मिट जाएंगे, हम ऐसा करेंगे तो इस्लाम सिमट जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, इस इस्लाम का मुहाफिज मुसलमान नहीं है, इस इस्लाम का